بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہے حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ اور ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17، اور یہاں پر پیج 287 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تالیفات۔ سامعین، لگتا تو ایسے ہے کہ اس میں وہ تمام رسالہ جات جو کہ مولاک نے تالیف کیے تھے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے مورخین اور محدثین سے منقول ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے متعدد کتابیں تالیف کی تھیں۔ ان میں سے کچھ آپ علیہ السلام نے مامون رشید کی درخواست پر لکھی تھیں۔ ان تالیفات میں سے کچھ احکامی شرعی اور اہم فقہی مسائل پر مشتمل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک تالیف مسند امام رضا علیہ السلام کے نام سے معروف ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذکر ہے۔ رسالہ ذہبیہ وہ معروف طبی رسالہ ہے کہ جس میں انسان، اس کے مزاج، اس کے فساد و نقصان اور اصلاح کا ذکر ہے۔ یہ تمام کتابیں اپنے اپنے مقام پر سیر حاصل بحث کا مجموعہ ہیں۔ ان میں سے بعض مؤلفات کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے رسالہ جامعہ شریعہ۔ مامون عباسی نے اپنے وزیر فضل بن سہل سے کہا کہ وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے ایک ایسا جامع شرعی رسالہ تالیف کریں کہ جس میں حلال و حرام اور فرائض و سنن کی تفصیلات ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام مخلوق پر حجت خدا اور معدن علم و حکمت ہیں۔ فضل بن سہل امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا اور اس نے مامون کا پیغام دیا، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کاغذ قلم لایا جائے۔ جب کاغذ قلم کا انتظام ہو گیا تو امام علیہ السلام نے فضل کو حکم دیا کہ لکھو۔ امام علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ایسے رسالے کی تالیف کرائی کہ جس میں شریعت کے مکمل احکام اختصار کے ساتھ موجود ہیں۔ اس رسالے کی نص درج ذیل ہے۔ آئیے سامعین، یہ جو نص ہے یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ 288 اور 289 کے بالکل اختتامی مراحل تک مکمل ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے جو کہ 2 صفحات پر ہے 290 اور 291 تک۔ تو ہم 291 تک اب پیج کا نام نہیں بتائیں گے بلکہ تفصیل سے ترتیب سے پڑھتے جائیں گے، کیونکہ یہ اکٹھا ترجمہ ہے۔ آئیے پیج 289 پہ ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے، آخری 2 لائنیں اور پھر سے آگے چلیں گے۔ انورٹڈ کاما، شہادت توحید کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ احد اور صمد ہے، اس کی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ قیوم، سمیع، بصیر، قوی، قائم، باقی، نور، عالم، قادر، غنی اور عادل ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی شبیہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کا ہمسر اور کفو نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد، رسول اور امین ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں مصطفیٰ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین اور افضل العالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ واضح حق ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء، ماسلف اور حجتیں پیغام لائے ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم کتاب صادق کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے سامنے باطل ٹھہر سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے باطل آ سکتا ہے۔ وہ حکیم حمید کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، کتب سماوی کے پیغام کی محافظ کتاب ہے۔ یہ اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک حق ہے۔ ہم اس کے محکمات اور متشابہات، عام و خاص، وعدہ و وعید، ناسخ اور منسوخ پر ایمان رکھتے ہیں۔
اس کتاب کی خبریں لانا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کے بعد حجت اور دلیل امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ ولی امور مسلمین ہیں، ناطق قرآن اور اس کے احکام کے عالم ہیں۔ آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر اور خلیفہ ہیں۔ ان کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین امام المتقین قائد الغرل محجلین، میں اس کی ہجے کرتی ہوں، قائد الغرل غرل محجلین، یہی ہے، الف لام میم ہے جیم لام یہ نون۔ اس کے بعد لکھا ہے یعصوب، یہ عین سین واو بے، یعصوب المومنین ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام سید الاوصیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حسن و حسین علیہ السلام یک بعد دیگرے امام علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کے بعد یہ سلسلہ امامت اس دن سے آج تک جاری ہے۔ یہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے جو سب کتاب اور سنت کے عالم ہیں، سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں، ہر دور میں ان کی اولاد میں سے امت کی امامت کرنے والے ہیں، اور وہی عروۃ الوثقیٰ ائمہ ہدایت اور اہل دنیا پر حجت ہیں۔ انہی میں سے قائم علیہ السلام ہیں جو اللہ کی زمین کے وارث ہیں، اور اللہ خیر الوارثین ہے۔ ان ائمہ کی اطاعت واجب ہے۔ جس کسی نے بھی کسی امام کی مخالفت کی وہ زواد الف لام زال اور مزل ہے، میم زواد لام ہے، حق اور ہدایت کا تارک ہے، تے الف رے کاف۔ یہ وہ ہیں جنہیں قرآن ناطق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ترجمان ہیں۔ کوئی آدمی جو موت سے دوچار ہو، وہ ان کی اور ان کے آبا کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرا۔ ان ائمہ علیہ السلام نے اس دین خداوندی کی تشریح کی ہے جس میں عفت و پرہیزگاری، صدق و صلاح، اجتہاد اور امانت ہے۔ ہر ایک نے چاہے وہ نیک ہے یا بد، اس نے ان ائمہ کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اس دین میں طولانی سجدے، قیام باللیل اور محارم سے اجتناب، انتظار فرج، حسن صحبت، حسن جوار، بھلائی کرنا، لوگوں کو اذیت نہ دینا، مومنین کے ساتھ خندہ روی سے پیش آنا، ان کے کام آنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور جو ہم تفصیل سے پڑھ رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ جس میں انہوں نے فضل بن سہل نے جب امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ مامون کا پیغام پہنچایا تھا تو آپ نے حکم دیا تھا کہ کاغذ قلم لایا جائے، تو اور جب کاغذ قلم آ گیا تھا تو آپ نے کہا تھا لکھو۔ امام علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس رسالے کی تالیف کرائی تھی، اور شریعت کے مکمل احکام اس میں موجود تھے۔ تو یہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس رسالے کی نص سب سے پہلے، جو کہ ہم نے جس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور ہم پیج 291 پہ ہیں، لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام نے اپنے اس بیان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اس کی صفات بیان کی، پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسانیت کا درس دیا اور اس کو وحشت و درندگی کی ذلت سے باہر نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے لیے منتخب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بندوں کو جہالت کی آہنی زنجیروں سے نجات دلائی۔ خداوند تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معجزہ خالدہ عطا کیا جس کا نام قرآن کریم ہے، جس کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ انسانی فلاح کا دستور حیات ہے اور اس کے تمام مسائل و مشکلات کا علاج و معالج ہے۔ جی ہاں، اس بیان کے بعد امام علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی و خلیفہ کا ذکر کیا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مروج عدالت انسانی ہیں۔ آپ علیہ السلام امام المتقین اور سید الاوصیاء ہیں۔ آپ کے بعد امت کی امامت اور رہبری کا سلسلہ آپ کی اولاد میں چلا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے امین و محافظ ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے دور میں کار رسالت کی تبلیغ کی۔ اور اب یہاں پر ہم پیج 292 پہ آ گئے تھے، بس آخری 4 لائنیں ہم نے یہاں پڑھی ہیں۔ اب لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے شریعت کے احکام کو مختصر صورت میں بیان کیا۔ تو سامعین، ہم نے یہ مکمل کر لیا، اور اب ہم پیج 293
93 پہ آ گئے ہیں پڑھتے ہوئے، اور یہاں پر لکھا ہے احکام شریعت، یہ بہت بڑی ہیڈنگ لکھی ہے، اور اس کے بعد شریعت کے وہ تمام احکام جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں مختصراً یہاں موجود ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، جو کہ کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے وضو۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے کہ وضو یہ ہے کہ منہ اور دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر اور دونوں پاؤں کا مسح کرنا، دھونے والے اعضاء کو ایک دفعہ دھونا فرض، دوسری دفعہ دھونا مستحب، اور اس سے زیادہ بار دھونا گناہ ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے مبطلات وضو، لکھا ہے ریح، پیشاب، بول و براز، نیند اور جنابت سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ موضوع پر مسح کرنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ عمل وضو میں جائز نہیں ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے موضوع پر مسح کرنے کی مخالفت کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جب سورہ مائدہ نازل ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی موضوع پر مسح نہیں کیا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے سب سے پہلے وضو کے حکم کی تشریح کی، کیونکہ وہ نور ہے۔ وضو انسان کی پاکیزگی اور طہارت ہے اور نماز کا روشن ترین مقدمہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان وہی ہے جو نمازی ہے، اور اس ذریعے سے انسان کا اپنے عظیم خالق کے ساتھ اتصال ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے وضو کے افعال کی تشریح کی۔ اب آئیے ہم مزید تفصیل جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے افعال وضو، لکھا ہے افعال وضو درج ذیل ہیں۔ الف، چہرے کو لمبائی میں سر کے بالوں کے نیچے سے ٹھوڑی تک دھویا جاتا ہے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ جائے اسے دھونا ضروری ہے۔ پیج 94۔ بے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سے انگلیوں کی اطراف تک دھونا واجب ہے۔ جیم، سر کا مسح، سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے۔ اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسح کریں کافی ہے۔ مسح پاؤں کی جلد پر ہوتا ہے، اگر پاؤں میں جراب ہے تو ان پر مسح نہیں ہوتا۔ جس نے جراب یا موزوں پر مسح کیا تو اس نے اللہ کی کتاب اور سنت نبوی کی مخالفت کی، ایسا وضو باطل ہے۔ اب لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی نصوص بھی اس طرح ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مبطلات وضو کی کچھ اس طرح سے تفصیل کی ہے۔ نمبر 1، عادی مقام سے ریح کا خارج ہونا۔ نمبر 2، پیشاب کرنا۔ نمبر 3، پاخانہ کرنا۔ نمبر 4، ایسی نیند جو عقل پر غالب آ جائے، اور نمبر 5، جنابت۔ مندرجہ بالا امور کا تعلق مبطلات وضو سے ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اغسال واجبہ اور مستحبہ کی تفصیل بیان کی۔ نمبر 1، غسل جنابت، 2، غسل احتلام، 3، غسل حیض، اور نمبر 4، غسل مسح میت۔ یہ اغسال واجب ہیں، اور اغسال مستحبہ یہ ہیں۔ نمبر 1، غسل جمعہ۔ نمبر 2، غسل عیدین۔ نمبر 3، مکہ اور مدینہ میں دخول کا غسل۔ نمبر 4، غسل زیارت۔ نمبر 5، غسل احرام۔ نمبر 6، یوم عرفہ کا غسل۔ نمبر 7، ماہ رمضان المبارک کی اول شب کا غسل۔ نمبر 8، 21ویں اور 23ویں راتوں کے غسل۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اسلامی شریعت کے ہر حکم میں انسانی فلاح و بھلائی کے راز مضمر ہیں۔ انسان جب ان احکام کی تعمیل کرتا ہے تو اس سے اپنے رب کو خوش کرتا ہے، ساتھ ہی اپنے بدن کی اصلاح و تندرستی کا سامان بھی کرتا ہے۔ جب وہ غسل کرتا ہے تو اس سے اس کے بدن سے بہت سے امراض زائل ہوتے ہیں، کیونکہ غسل سے انسانی جسم کثافتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ غسل کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم واجب ہے اور دوسرا مستحب ہے۔ پیج 295۔ وہ غسل جو واجب ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آئیے ان تمام واجب جو اغسال ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، غسل جنابت۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ غسل جنابت کے 2 سبب ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ شہوت کی بنیاد پر مادہ میم نون واو یہ ہے کا اچھل کر خارج ہونا۔ جب انسان کو احتلام ہوتا ہے تو خواب میں مادہ منویہ اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے، اس صورت میں محتلم پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 لکھا ہے کہ دوسرا سبب جمع ہے، مرد اور عورت کے قبل یا دبر میں دخول سے چاہے انزال نہ ہو پھر بھی غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ جب حصفہ
فا کا دخول ثابت ہو جائے تو غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. واتی واو الف توئی چھوٹی واتی اور موتو دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے. نمبر 2 یہاں پر لکھا ہے، پہلا تھا غسل جنابت، دوسرا ہے غسل نفاس حیض. حیض خون کا نام ہے جو بالغ عورت کو ہر ماہ آتا ہے، جو اس کے رحم سے خارج ہوتا ہے. وہ سیاہ یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی جلن کے ساتھ نکلتا ہے. جب اس خون کا آنا بند ہو تب وہ غسل کرے. اور نفاس وہ خون ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو آتا ہے اور کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتا ہے. جب بند ہو تو وہ پھر غسل کرے. نفاسہ حاضہ عورت اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام کتابت قرآن کو مس نہیں کر سکتی، وہ مساجد میں ٹھہر نہیں سکتی. نمبر 3 پہ لکھا ہے غسل مس میت. انسانی میت کے ٹھنڈا ہو جانے پر اگر کسی نے میت کو اس کے غسل دینے سے پہلے مس کیا ہے تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات کے مردوں کو مس کرنے سے پہلے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. اب لکھا ہے کہ یہ وہ اغسال واجبہ تھے کہ جن پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے. باقی رہے غسل اموات اور مستحاضہ، فقہا نے انہیں اپنی فقہی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے اغسال مستحبہ، یعنی کہ ہم نے پہلے اغسال واجبہ پڑھ لیے تینوں جو بتائے تھے، اور اس کے بعد اغسال مستحبہ کو جانتے. لکھا ہے ان کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 زمانی، نمبر 2 مکانی اور نمبر 3 فعلی. پیج 296 پہ ہم آ گئے ہیں. لکھا ہے زمانیہ اغسال، یہ ہیڈنگ ہے زمانیہ اغسال. لکھا ہے اس میں دیے ہیں 5 دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 غسل جمعہ. یہ غسل جمعے کے دن سے متعلق ہے. یہ اہم ترین غسل ہے. اس کا وقت طلوع فجر ثانی سے زوال شمس تک ہے. نمبر 2 پہ ہے زمانیہ جو اغسال ہیں جو میں نے بتایا تھا، اس میں 5 دیے ہوئے ہیں. پہلے چلیے میں نے آپ کو پہلا بتا دیا غسل جمعہ. دوسرا ہے غسل عیدین. یہ غسل عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام سے تعلق رکھتا ہے. ان ایام میں غسل کرنا مستحب ہے. اس طرح غدیر کے دن غسل کرنا مستحب ہے. 18 ذی الحجہ کو یوم غدیر کہا جاتا ہے. یہ وہ تاریخی اور سرمدی دن ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو باب مدینۃ العلم ہیں ان کی خلافت و ولایت کا اعلان کیا تھا. اب تیسرے نمبر پہ ہے غسل یوم عرفہ، اور چوتھے نمبر اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کا غسل. اس کے آگے بھی کوئی تفصیل نہیں ہے. 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ 19 رمضان المبارک کی رات کا غسل. اس طرح ماہ مبارک کی 21ویں اور 23ویں کی راتوں کا غسل. یہ تمام مبارک راتیں ہیں. گمان غالب ہے کہ شب قدر ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں متوقع ہے. تو سامعین یوں ہم نے یہ زمانیہ اغسال کی 5 پوائنٹ کو جان لیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے مکانیہ اغسال. جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اغسال مستحبہ کی 3 ہیں، 3 قسمیں تھیں، ایک زمانی، پھر مکانی اور فعلی. تو ہم نے زمانیہ اغسال پڑھ لیا اور اب مکانیہ اغسال ہیں. اس کے بارے میں 3 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں جس میں کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن صرف نام ہے. مکانیہ اغسال میں نمبر 1 مکہ مکرمہ کے دخول کا غسل، نمبر 2 مدینہ منورہ کے دخول کا غسل، نمبر 3 معصومین علیہ السلام کے مزارات کے دخول کا غسل. اس کے بعد آ گیا ہے فعلیہ اغسال، یعنی کہ جو پہلا زمانی پڑھ لیا، دوسرا مکانی پڑھ لیا اور تیسرا تھا فعلی. تو یہ ہے فعلیہ اغسال. اس میں صرف ایک لائن لکھی ہے کہ اغسال فعلیہ یہ ہیں کہ غسل احرام یا غسل طواف وغیرہ. بس یہاں پہ یہ ان کی وضاحت مکمل ہوئی. پھر آگے لکھا ہے ہیڈنگ ہے نماز پنجگانہ. اس کے بارے میں مولا نے جو فرمایا ہدایت دی ہیں آئیے وہ جانتے ہیں. لکھا ہے فرض نمازیں درج ذیل ہیں. نماز فجر 2 رکعت فرض، نماز ظہر 4 رکعت فرض، نماز عصر 4 رکعت فرض، نماز مغرب 3 رکعت فرض، نماز عشاء 4 رکعت فرض. یہ تمام ہم نے پڑھ لیا اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 297 پہ آ گئے ہیں. اب ساتھ ہی اس کے لکھا ہے کہ 34 رکعت سنت ہیں، یعنی 34 رکعت سنت ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے. نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت، نماز عصر سے پہلے 8 رکعت، نماز مغرب کے بعد 4 رکعت. پھر لکھا ہے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر جو 1 رکعت شمار ہوتی ہے. پھر لکھا ہے نماز شب
8 रकत, वितर 3 रकात यानी 2 रकत नमाज शिफा शीन फे एन शफा और 1 रकत नमाज वितर, उसके बाद 2 रकत नाफिला सुबह। ये तफसील जान ली। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने नमाज पंजगाना की मुकम्मल तफसील बयान की कि उसके फ़राइज़ 17 रकतों पर मुश्तमिल हैं। नमाज पंजगाना के मुस्तहबात बताए कि जिनकी तादाद 34 बनती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमेशा नमाज अव्वल वक्त में पढ़ो। नमाज बाजमात फ़रादा नमाज से अफजल है, यानी अकेले पढ़ने से अफजल है। फ़रादा की आपको हिज्जे बता देती हूँ, फेर अलिफ दाल छोटी है और उस पर खड़ा ज़बर है। फिर लिखा है जमात के साथ नमाज अदा करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। रिवायात के मुताबिक नमाज बाजमात में 1 रकत के बदले 1000 रकत का सवाब मिलता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फाजिर के पीछे नमाज न पढ़ो, उस शख्स की इक्तदा में नमाज पढ़ो जो हमारी इमामत व विलायत का इकरार करने वाला हो। तो यूँ हमने नमाज पंजगाना के बारे में तफसीलात जान ली। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग की जानिब लिखा है ज़रूरी तौज़ीहात, और ये जो तौज़ीहात दी गई हैं वो टोटल 3 तौज़ीहात दी गई हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने नमाज की अव्वल वक्त में पढ़ने की ताकीद की क्योंकि आइम्माए हुदा अलैहिमुस्सलाम से इस तरह साबित है। नंबर 2, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने इस रिसाले में बाजमात नमाज की फजीलत बयान की है कि 1 रकत का सवाब 1000 रकत के बराबर है। और अब तीसरी तौज़ीह है इमाम अलैहिस्सलाम, उसको पढ़ते हुए हम पेज 298 पर आ गए हैं। तीसरी तौज़ीह है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम जमात की इक्तदा के बारे में फरमाया कि ऐसा इमाम जो फाजिर या जालिम हुक्मरानों की नुमाइंदगी करने वाला हो उसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। अब आगे लिखा है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने नमाजी के लिबास के बारे में फरमाया कि मुर्दार की खाल और दरिंदा जानवर की खाल में नमाज नहीं होती, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने उस लिबास से भी मना किया कि जिसमें मुर्दार की खाल के अज्जा शामिल हों। अलावा अज़ीम ये भी फरमाया कि खाल हलाल गोश्त जानवर की हो या हराम गोश्त जानवर की। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाजी का लिबास मुबाह हो, अगर वो गस्बी हो तो उसमें नमाज नहीं होगी, चाहे वो ताहिर हो। नजिस लिबास में नमाज नहीं होती। मर्द खालिस रेशम के लिबास में नमाज नहीं पढ़ सकता। इस ज़िम्न में वो शराइत भी हैं कि जो फ़िक़्ह की मबसूत किताबों में मौजूद हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसाफिर पर नमाज कसर है, और कसर नमाज उस वक्त मुसाफिर का वजीफ़ा होता है जब उसकी मुसाफत 8 फरसख या 4 फरसख जाना और 4 फरसख आना बग़ैर ठहरने पर मुश्तमिल हो। इस दौरान वो रोज़ा न रखे। माह रमज़ानुल मुबारक के बाद उस कसर रोज़े की क़ज़ा करे। कसर वो नमाज होती है जो 4 रकतों पर मुश्तमिल हो। हालत सफ़र में 2 रकत की अदायगी वाजिब होती है। सफ़र की मुसाफत 8 शरई फरसख यानी तकरीबन 44 किलोमीटर है, यानी आमद और रफ्त फासला यही बनता हो जिसका अभी जिक्र किया गया है। सफ़र का मुबाह होना ज़रूरी है। अगर सफ़र मुबाह नहीं होगा वह फिर मुसाफिर पूरी नमाज पढ़ेगा। कसर के अहकाम की तफसीलात फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। अब नेक्स्ट हेडिंग है दुआए क़ुनूत। लिखा है दुआए क़ुनूत तमाम नमाज़ों में पढ़ी जाती है। नमाज सुबह, नमाज ज़ोहरैन, नमाज मग़रिब, नमाज इशा, नमाज जुमा वग़ैरह हर क़ुनूत दूसरे रुकू से पहले है और क़िरात के बाद है। नमाज में दुआए क़ुनूत मुस्तहब है, ख़ुसूसन नमाज जहरिया में। जीम है रे ये है जहरिया में, जैसे कि नमाज सुबह, नमाज मग़रिब, नमाज जुमा और नमाज ईदैन वग़ैरह। दुआए क़ुनूत दूसरी रकत के रुकू से पहले पढ़ी जाती है। अलबत्ता नमाज जुमा में 2 क़ुनूत हैं। एक क़ुनूत पहली रकत के रुकू से पहले और दूसरा क़ुनूत रुकू के बाद है। नमाज ईदैन की पहली रकत में 5 और दूसरी रकत में 4 क़ुनूत हैं। हम आ गए हैं पेज 299 पर और यहाँ पर हेडिंग है नमाज मैयत। नमाज मैयत 5 तकबीरों पर मुश्तमिल है। नमाज जनाजा में सलाम नहीं, क्योंकि सलाम उस नमाज में होता है कि जिसमें रुकू व सुजूद हो। नमाज जनाजा में रुकू और सजदे नहीं हैं, इसलिए उसमें सलाम नहीं है। ये नमाज वाजिब किफ़ाई का दर्जा रखती है। ये नमाज वाजिब
کفائی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ نماز ہر مسلمان پر پڑھی جاتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اب نیکسٹ ہے ہیڈنگ کیفیت۔ لکھا ہے نماز جنازہ کی نیت کے بعد اول تکبیر پڑھی جاتی ہے، پھر تکبیر کے بعد شہادتین پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد دوسری تکبیر اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، پھر تیسری تکبیر اور اس میں جملہ مومنین کے لیے دعا، اس کے بعد چوتھی تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے بعد پانچویں تکبیر، اس پر نماز کا اختتام ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں حدث اور خبث خیبے سے کی صورت میں طہارت شرط نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے والے کا لباس مباح ہونا واجب ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اضطراری صورت میں ستر اور تین، یہاں کی میں ہجے کر دیتی ہوں کیونکہ اس کے آگے بریکٹ میں اس کے مطلب بھی لکھے ہیں۔ سین کے نیچے زیر ہے تیرے، اور عین واو رے تے یہ نون، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی شرمگاہیں چھپا کر، اس کے بعد بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اس میں لکھا ہے اس کی صورت میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے جس طرح کہ دوسری نمازوں کا حکم ہے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ نماز نہیں ہے بلکہ میت کے لیے دعا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، نماز ظہرین میں بسم اللہ کا جہر پڑھنا موقت ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے زکوٰۃ۔ لکھا ہے کہ اگر 200 درہم چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، مذکورہ مقدار پر 5 درہم زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس مقدار سے کم پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ اگر اس مقدار سے 40 درہم زائد ہوں تو پھر ہر 40 درہموں میں پر 1 درہم زکوٰۃ بنتی ہے، اگر اس مقدار سے کم درہم ہوں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس مقدار پر سال بھی گزر جائے۔ زکوٰۃ صرف اسے دی جا سکتی ہے جو اہل ولایت اور معرفت ہو، اور ہر 20 دیناروں پر نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ پھر ہم آگے ہیں پیج 300 پر۔ لکھا ہے نظام معیشت میں زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ یہ کسی معاشرے کے مالی اور اقتصادی نظام کی ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہے۔ مکتب اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ معاشرے کے مستضعف میم سین تے زوئے عین فے مستضعف طبقے کو سہارا دیا ہے۔ جب مستضعفین کی ضروریات مال زکوٰۃ سے پوری کر دی جاتی ہیں تو وہ معاشرہ جرائم سے پاک ہو جاتا ہے۔ نظام زکوٰۃ سے لوگوں کے درمیان پیار و محبت پیدا ہوتا ہے اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، نفاق و انتشار کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ انسانی جبلت میں ہے کہ جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو وہ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ اسے اپنا محسن سمجھتا ہے۔ زکوٰۃ احسان اور نیکی کا آفاقی عمل ہے جس سے امت ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے توضیحات۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے زکوٰۃ کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اب اس میں نمبر وار دیا ہوا ہے۔ نمبر 1 لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے امام علیہ السلام نے دونوں نقدیوں کی زکوٰۃ کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے۔ ان دونوں نقدیوں یعنی کہ سونا اور چاندی پر اس وقت زکوٰۃ دینا پڑتی ہے جب یہ نصاب پر پہنچے، نون صاد الف بے، نصاب پر پہنچیں۔ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، اس نصاب پر 5 درہم زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب اس نصاب میں 40 درہموں کا اضافہ ہو جائے تو پھر ان اضافی 40 درہموں پر 1 درہم زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر 40 درہم کا اضافہ نہ ہوا ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر لکھا ہے سونے کا نصاب 20 دینار ہے، اس پر زکوٰۃ نصف دینار بنتی ہے۔ اگر اس نصاب پر 4 دیناروں کا اضافہ ہو جائے تو اس صورت میں نصف دینار زکوٰۃ بنتی ہے۔ جوں 4 دینار کا اضافہ ہوتا جائے گا تو اس اضافے کے مطابق نصف دینار زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی جائے گی۔ سونا چاندی پر زکوٰۃ اس وقت بنتی ہے جب ان پر سال پورا ہو جائے، اگر سال پورا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہاں ہم نے مکمل کیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 301 پر، اور یہاں پر نمبر 2 لکھا ہے، نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا، نمبر 2 لکھا ہے مصارف زکوٰۃ، اور یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 301 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، ان کی تفصیل درج ذیل ہے، فقراء و مساکین، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حق کے مخالف نہ ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمام مال پر ایک دفعہ خمس نکالنا واجب ہے، خمس اموال پر واجب ہے،
ان کا مصرف اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مال خمس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔ یہ زکوٰۃ کا بدل و عوض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کے پیش نظر ان کی مالی معاونت کے لیے خمس دینے کا حکم صادر کیا ہے۔ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 کاروبار یا روزگار کا منافع، نمبر 2 معدنی کانے، نمبر 3 دفینہ یعنی کہ گڑا ہوا خزانہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، نمبر 4 حلال مال جو حرام میں مخلوط ہو گیا ہو، نمبر 5 غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری موتی اور مونگے، نمبر 6 جنگ میں ملنے والا مال غنیمت، اور نمبر 7 ہے مشہور قول کے مطابق وہ زمین جو زال میم چھوٹی ہے زمین کافر کسی مسلمان سے خریدے۔ تو یوں یہ 7 جو تفصیل سے بیان ہوئے ہیں یہ بیان ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے خمس کا مصرف۔ لکھا ہے کہ ضروری ہے کہ خمس 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کا ایک حصہ سادات کا حق ہے، دوسرا حصہ امام علیہ السلام کا حق ہے، جو ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامع الشرائط مجتہد کو دیا جائے جو مرجع عالم جامع الشرائط ہو، تاکہ وہ اس مال کو دین کی ترویج اور تبلیغ میں خرچ کرے۔ خمس کا موضوع طولانی ہے، مزید تحقیق کے لیے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش، نمبر 5 سونا، نمبر 6 چاندی، نمبر 7 اونٹ، نمبر 8 گائے، نمبر 9 بھیڑیں اور نمبر 10 مال تجارت، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ احتیاط کی بنا پر۔ ہم آگے ہیں پیج 302 پر، لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ گندم، جو، کھجور، کشمش جب اپنے نصاب پر پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ہر وہ اناج جو دانوں کی شکل میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ قدرتی ذرائع سے تیار ہونے والی فصل کا نصاب زکوٰۃ 10واں حصہ ہے اور مصنوعی ذرائع سے تیار ہونے والی فصل کی زکوٰۃ 20واں حصہ ہے۔ بہرحال جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی طرح زکوٰۃ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔ یہاں اس کی میں ہجے کر دیتی ہوں، ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھا ہو۔ تکلیف کے بعد ہے میم الف لام الف، پھر یہ توئے الف قاف نہیں دیتا، وہ وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حدیث میں اوسق الف واو سین قاف اوسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اوسق کی واحد الوسق ہے، الف لام واو سین قاف، اور الوسق پیمانہ ہے جو 6 مسقال میم سے قاف الف لام پر مشتمل ہوتا ہے، اور سا سواد الف عین 3 رتل رے توئے لام اور سا 3 رتل پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ 4 مد بنتے ہیں، میم پہ پیش ہے اور دال ہے، مد بنتے ہیں، اور 1 مد 2.25 رتل عراقی کے برابر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عراقی نورتل اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عراقی 9 رتل اور مدنی 6 رتل بنتے ہیں۔ اس مقطع میم کو قاف تو عین، اس مقطع میں امام علیہ السلام نے زکوٰۃ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس کی تشریح یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے 4 قسم کے غلوں کی بات کی ہے، اور وہ یہ ہیں گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ یہ وہ غلے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ ان 4 اناجوں کے علاوہ جو اناج ہیں ان پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما میں کہ اور ہر وہ شے جو زمین اناجوں میں سے نکلے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے اگرچہ اس جملے کا عطف عین توئے فے عطف الغلات الف لام غین لام الف تے عطف الغلات الاربعہ پر ہے، اس کی ظاہراً وجوب پر دلالت ہے، لیکن صحیح کے مطابق استحباب پر دلالت ہے۔ زکوٰۃ کا وجوب 4 اناجوں پر ہے، جب وہ نصاب پر پہنچ جائیں تو ان کی زکوٰۃ 5 اوسق بنتی ہے، الف واو سین قاف بنتی ہے۔ اس زمانے میں کلو گرام کا نظام رائج ہے، اس زمانے میں کلو گرام کا نظام رائج ہے، اس لحاظ سے مقدار زکوٰۃ 848 کلو گرام بنتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب منہاج الصالحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226۔ اب ہم آگے ہیں
کتاب کے صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہے غلات سے زکوٰۃ 10واں حصہ بنتی ہے جب اناج قدرتی ذرائع سے حاصل ہوا ہو. پھر لکھا ہے کہ اگر مصنوعی ذرائع سے حاصل ہوا ہو تو پھر اناج کا 20واں حصہ ادا کرنا واجب ہے. اس قانون زکوٰۃ میں مالک زمین اور کسان سب برابر ہیں. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس قانون زکوٰۃ میں مالک زمین اور کسان سب برابر ہیں. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، ہم پیج 303 پر ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے زکوٰۃ فطرہ. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ فطرہ وہ فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی چھوٹے بڑے آزاد اور غلام سب پر واجب ہے. گندم میں سے نصف صاع اور کھجور و کشمش میں سے 1 صاع زکوٰۃ فطرہ بنتی ہے. زکوٰۃ فطرہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہوں، کیونکہ وہ فریضہ ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بہرحال زکوٰۃ فطرہ اسلام کا پہلا مالی فریضہ ہے. اسے ابدان کی زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے. اس کی ادائیگی ہر اس آدمی پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور صاحب حیثیت ہو. جب شرائط پوری ہوں تو پھر آدمی عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت اپنا اور ان لوگوں کا جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہیں اس کا فطرہ ادا کرے. فطرے کی مقدار فی کس 1 صاع ہے. 1 صاع تقریباً 3 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے. ادائیگی فطرہ ان غذاؤں میں سے ہو کہ جو اس کے علاقے میں استعمال ہوتے ہوں، مثلاً گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار میں سے 1 صاع کسی مستحق کو ادا کرے. فطرہ صرف اسے دیا جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا محب ہو. وہ لوگ جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و مودت کے قائل نہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. دشمن اہل بیت علیہ السلام کو فطرہ نہ دیا جائے. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حیض. لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور کم سے کم مدت 3 دن ہے. مستحاضہ عورت غسل کر کے نماز پڑھے. حائض دوران حیض نماز کو ترک کر دے اور پھر اس پر اس نماز کی قضا نہیں ہے. وہ دوران حیض روزہ نہیں رکھ سکتی، البتہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی. پیج 304 ہیڈنگ ہے مسئلہ حیض کی تشریح. پہلی بات یہ ہے کہ بالغ عورت کو حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے اور کم سے کم 3 دن. ہاں، اگر کسی عورت کو خون 10 دن سے زائد اور 3 دن سے کم آئے تو وہ خون حیض نہیں بلکہ کوئی اور خون ہے یا پھر خون استحاضہ ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے اقسام مستحاضہ. نمبر 1، استحاضہ کی 3 اقسام ہیں، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ. اب لکھی ہے اگلی ہیڈنگ ہے احکام. احکام میں لکھا ہے کہ نمبر یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے کہ اگر استحاضہ قلیلہ ہو تو وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے، اور متوسطہ صبح کی نماز سے پہلے غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے. اور جہاں تک استحاضہ کثیرہ کی بات ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، نماز صبح، نماز ظہرین اور مغربین سے پہلے غسل کرے. سیلان دم، سین یہ لام الف نون اور زیر ہے اور پھر دال میم کی صورت میں وہ تمام مذکورہ صورتوں میں قطنہ تبدیل کرے گی، قاف توئے نون ہے تبدیل کرے گی. اور پھر نمبر 3 لکھا ہے کہ حائض کا حکم یہ ہے کہ وہ دوران حیض نماز پڑھنا چھوڑ دے، اس پر اس نماز کی قضا واجب نہیں ہے. جہاں تک ماہ رمضان المبارک کے روزے کی بات ہے وہ دوران حیض روزہ نہیں رکھ سکتی. ماہ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی. اور یوں یہ چیپٹر ہم نے یہاں پر مکمل کیا اور اب اجازت چاہیں گے آپ سے، اور نیکسٹ نشست میں ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.